أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن کریم کے سلسلے میں آج سورہ صافات کی آیات نمبر 90 سے شروع کر لیں گے. جتنا ہو سکے آپ کو بتا دیں گے. تو آئیے آیات نمبر 90 کی تلاوت اور ترجمہ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے. تب وہ لوگ یعنی قوم کے لوگ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے. راغا متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو دھانے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. پھر ان کو دھانے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ يَزِفُّونَ، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. یزفون، دوڑے ہوئے. قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قوم کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک گھاڑا بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. اس کے لیے گھاڑا بناؤ اور اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی یا ایک مکر کیا، اور اللہ فرماتا ہم نے انہی کو زیر کر دیا یا پسپا کر دیا. غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی یا مکر کرنا شروع کیا، اور اللہ فرماتے ہم نے ان کو پسپا کر دیا یا زیر کر دیا.
یہ تو ان آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب ان کے بارے میں مفسرین کرام جو کچھ فرماتے ہیں ان کا خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قوم میلے میں جانے لگی، یعنی اپنے تہوار میں جانے لگی، تو آپ کو بھی مجبور کرنے لگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے، لیکن آپ ہٹ گئے اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں، سقیم ہوں۔ جب وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ان کے عذر کو قبول کیا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو ہو سکتا ہے ابراہیم کو کچھ معمولی سا کچھ بیماری ہو، اس وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے اسی فراعت سے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے معبودوں کو، خود ساختہ معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تو سب اپنے عید کے اندر، اپنے تہوار کے اندر مصروف تھے، اور آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ استہزاءً آپ نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ لوگ ان کے سامنے چھڑاوا نظر کر کے بہت کچھ رکھے ہوئے تھے، اس ارادے سے کہ یہ بابرکت ہو جائے اور ہم آ کر ان کو کھائیں گے۔ تو استہزاءً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ قربانیاں جو آپ کے ارد گرد پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پھر استہزاءً یہ بھی کہا، تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہنے کے بعد یہ بت کدہ یا بت خانہ بہت بڑا ایریا تھا، بہت ہی خوبصورت اور محنت سے بنائے تھے۔ جو سب سے بڑا بت تھا وہ تو دروازے کے ساتھ، باقی آگے آگے چھوٹے چھوٹے بت۔ آپ نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور ان چھوٹے بتوں کو توڑنا شروع کیا، ان کو پاش پاش کر دیا، جتنے بھی چھوٹے بت تھے۔ اور بڑے بت کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی، اس میں بھی ایک قسم کی استہزاء اور ایک قسم کی تبلیغ بھی تھی۔ جب قوم آئے تو میلے سے یا ان کا جو تہوار تھا ان سے واپسی کے بعد ان کا سب سے پہلا توجہ ان کا بت خانہ ہوا کرتے، کہ وہ کہتے کہ ہم سب سے پہلے اپنے معبودوں کے پاس جائیں گے اور چھڑاوا بھی ادھر ہے وہ کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر معبودوں کو خوش کر کے ہم گھروں کو چلے جائیں گے۔ بت خانے میں داخل ہو کر جب ان کی حالت دیکھ لی تو سارے بت جو ہے سرنگون، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی پیر نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے، تو تھس نس ہو چکے ہیں سارے سوائے ایک بڑے کے۔ تو اب سوچنے لگے، فکر کرنے لگے سارے قوم، اب یہ کس نے کیا ہے؟ سورہ انبیاء میں گزرا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مخالفت میں بات تو ابراہیم نامی لڑکا کیا کرتے تھے، وہی یہ کام کیا ہوگا۔ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا تبلیغ کی۔ انہوں نے کہا یہ قوم تو اس قسم کے جمع نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک موقع ہے جس میں یہ جمع ہوئے،
تو تبلیغ کرتے ان کو کہا یار اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے چیزوں کو تم کیسے معبود بنا سکتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بنائے ہوئے چیزوں کو، تمہارا اور تمہارے اعمال کا جن کو تم بناتے ہو ان سب کا خالق تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب افعال العباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور ہر اس کی سنت کو، جو صنعت جو پیدا کرتا ہے انسان، پروڈکشن کرتا ہے، اس سے بھی وہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور بعضوں نے اس آیات کی تلاوت بھی کی، جو آیات اب گزر گیا، چونکہ اس پاک صاف بات کا جواب ان کے پاس نہ تھا، قوم کے پاس نہیں تھا۔ دشمنی پر اور غصے کی بنیاد پر کہنے لگے کہ ایک گاڑا کھودو، لکڑیوں سے بھر دو، جلا ڈالو، جب خوب انگارہ بن جائے تب اس کو اس میں ڈالو کہ ہمارا کلیجہ اس وقت ٹھنڈا ہو سکتا ہے، ہم اپنے معبودوں کے بدلے لے کر ان اپنے معبودوں کو چین اور سکون پہنچا سکتے ہیں، معاملہ یک طرفہ ہو جائے، یہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنا بڑا آگ جلایا، سورہ انبیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ قصہ، کہ خود بھی اس کو اس میں ڈالنے کے لیے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت بھی ابلیس نے اپنی مکاری دکھائی، انہوں نے ان کو مشورہ دیا منجنیق میں بٹھا کر اس کو اس میں پھینک دو، تو قوم والوں نے یہ کام کر لیا، لیکن آگ بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ارے آگ خبردار، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانا۔ مدتوں، ایک روایت میں ہے کہ ہفتے تک، ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 دن تک اس میں رہے۔ جب آگ مکمل ٹھنڈی ہو گئی، دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کا تو ایک بال بھی نہیں جلا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک۔ چاہیے تو یہ تھا اس وقت سارے کلمہ پڑھ کر رب واحد کو تسلیم کرتے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے ان گمراہیوں کے طور و طریقے پر چلتے رہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر یہ بات مفسرین نے لکھی ہے اور احادیث کی روشنی میں لکھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دیکھو، کرنے والا ذات اللہ کی ذات ہے، نقصان پہنچانا، فائدہ دینا، عزت دینا، ذلت دینا، انسان کو پستی کی طرف لے جانا، انسان کو اوپر کی طرف لے جانا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے عبادت کی تخصیص بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، مال عبادت ہو یا جان عبادت ہو، ان سب کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے وابستگی اختیار کیا جائے، تعلق جوڑ لیا جائے، تو انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں ٹھیک ہے، دارالامتحان ہے، ظاہری تکلیف بھی ہو جائے، لیکن آخرت کے اندر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوں گے، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، وی آئی پی جگہ، ہر قسم کے فیسیلیٹیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کر لے گا، ہر قسم کے فیسلٹیز سے ان کو نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے خوشنودیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔